رات کے 3 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 3 دوست شاہد، فہد اور نعیم نے ایک پرانے قبرستان میں خطرناک چیلنج کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ جو سب سے زیادہ اندھیرے والی قبر کے پاس رات کے 3 بجے جا کر تصویر بنا کر لائے گا، اس کو ایک بہت بڑا انعام ملے گا۔ شاہد نے جلدی زور سے چیخ ماری اور یہ چیلنج قبول کیا۔ وہ قبرستان کے پرانے دروازے سے رات کے گہرے وقت میں گھس گیا تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور اس کے چہرے کو ہوا کے جھونکے جو ہیں ادھر ادھر گھما رہے تھے۔ گھاس کے بیچوں بیچ سنسان راستے پر مٹی اور پتھروں کی چونٹیاں بھی اپنے گھروں میں چھپ گئی تھیں۔ کچھ ہی قدم آگے بڑھنے کے بعد ایک پرانا سا درخت اچانک ہلنے لگا تھا، جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ شاہد کو لگا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی۔ اس کے قدم آگے بڑھتے رہے اور وہ بھاری سانسوں کے ساتھ آگے چلتا گیا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ جیسے ہی اس نے دیکھا، ایک بہت بڑی قبر تھی جس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے سائیڈوں پر پتھر بھی موجود تھے۔ شاہد نے سوچا کہ اب یہی قبر کے قریب وہ ایک تصویر بنائے گا۔ جیسے ہی اس نے کیمرہ نکالا اور اپنے کیمرے کا فلیش آن کیا، جیسے ہی فلیش کی چمکتی ہوئی روشنی اس قبر پر پڑی تو زمین سے بہت ہی زوردار آواز آئی۔ زمین ہلنے لگی اور مٹی بھی پھٹنے لگی۔ ایک سڑا ہوا کالے رنگ کا ہاتھ مٹی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے اور جلد ہی اس نے اتری ہوئی جلد کے ساتھ شاہد کو پکڑ لیا تھا۔ شاہد نے بہت ہی چیخیں ماری اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تبھی اس بھوت نے اپنے بازو کے ساتھ شاہد کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا، اور تبھی رات کے اس اندھیرے میں ہلکی ہلکی چاند کی روشنی میں وہ زومبی نظر آ رہا تھا جس نے شاہد کی ٹانگوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، دانت خون آلود تھے اور منہ سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ زومبی نے آہستہ آہستہ شاہد کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا اور اس کو مکمل قابو کر لیا تھا۔ شاہد بھی پوری طاقت لگا رہا تھا۔ اس نے لات ماری لیکن بھوت نے اسے مکمل زور سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگا مگر گہرے قبرستان میں ہر طرف سے اور بھی سائے نکلنے لگے۔ یہ سائے جو تھے درختوں کے بیچوں بیچ شاہد کی طرف بھاگنے لگے اور زومبیوں کی طرح ہل رہے تھے۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے پرانے آئینے کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ اس سے آگے چند ہی قدموں پر موجود تھا۔ شاہد نے بڑھ کر جیسے ہی پرانے آئینے کو اٹھایا اور اس کے اندر دیکھا تو تھکا ہوا ہارا ہوا چہرہ اور اس کے چہرے پر خون موجود تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا تھا، آنکھیں سفید ہو رہی تھیں اور گوشت اس کا جسم سے جھڑنے لگا تھا۔ تب ہی اسے محسوس ہو گیا کہ وہ ایک انسان نہیں زومبی بن چکا ہے اور زومبی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اس نے بھاگنے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر اب اس کے جسم میں وہ طاقت نہ رہی تھی اور وہ ایک زومبی بن کر قبرستان میں دفن ہو گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی فہد اور نعیم نے اپنے دوست شاہد کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب قبرستان پہنچے، شاہد کا کوئی سراغ نہ ملا، بس قبرستان میں ایک ٹوٹا ہوا کیمرہ تھا اور شاہد کی جوتی پڑی ہوئی تھی، اور اس میں کیمرے میں آخری تصویر میں انہوں نے جیسے ہی چہرہ دیکھا تو شاہد کا سڑا ہوا چہرہ نظر آیا اور ایک زوردار آواز آئی، اگلی باری تمہاری ہے۔